اب میں بات عرض کر لیتا ہوں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات، آپ دفاع بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما کر جہاں پر آرام فرما رہے ہیں ریاض الجنہ، تو اس کو تو حدیث پاک میں آیا کہ جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، اور وہاں پر شام کو بھی 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں رحمت لے کر آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صبح کے وقت بھی آتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے۔ وہاں پر دو اور بڑی شخصیات، بڑی نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق میں نہیں میری بات سنیں آپ کا اپنا، نہیں یہ اس بات سے میرا آپ کا تھوڑا سا نا، میرے لیے تو وہ صدیق نہیں، جان سے بڑھ کر ہیں۔ آپ یہ بات نہ کریں، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں میری بات سنیں، اس کا جواب مجھے دے دیں۔ میں نے پہلے آپ کو شروع میں عرض کی تھی کہ جو ہمارے شیخین ہیں آپ نے ان کے متعلق ایسی بات نہیں کرنی، اس سے ہمارا ماحول ایک اچھا رہے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے وہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمتیں برس رہی ہیں، وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس کی ایک موٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک کمرے کے اندر اگر پنکھا لگا ہو، ایک بندہ نہیں 10 بندے بیٹھے ہوں گے تو 10 بندوں کے پاس ہوا جائے گی اس پنکھے کو۔ یہ ان کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے نا، وہ چیز جو اللہ جس پہ راضی ہے، جس پہ اللہ ریوارڈ دیتا ہے، جس پہ اللہ اجر دیتا ہے، وہ چیزیں جو شریعت میں موجود ہیں۔ وہ اللہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں دیکھیں، مثلا کوئی عورت ریپ ہو جاتی ہے، کیا اللہ اس پہ راضی ہے؟ شیخ صاحب آپ جواب دے دو۔ ہاں دیکھیں ابھی کچھ گجرات میں جو ہوا تھا نا، کوئی 20 سال پہلے فسادات ہوئے تھے گجرات انڈیا میں، وہاں پہ کیا ہوا کہ ہندوؤں نے اور مودی صاحب جو ابھی وزیر اعظم ہے ہندوستان کے، ان لوگوں نے، وہ وزیر وہاں پہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، وہاں پہ بہت فسادات ہوئے، مسلمانوں کو تباہ کیا، جلایا گیا، اور مسلمان عورتوں کے ساتھ بے حرمتی، ان کو ریپ کیا ہندوؤں نے۔ کیا اللہ سے راضی ہیں؟ نہیں، راضی نہیں ہے نا۔ لیکن دنیا میں ہر چیز جو ہوتا ہے اللہ کے رضا کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اب جو خیر کی بات ہے نا، جو خیر کی بات ہے، جو خیر کی بات بقول آپ کے، وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، نیکی اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ چلیں اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہ جو ریپ ہوا ہے اللہ راضی تھا یا نہیں ہوا بھائی؟ اللہ اگر راضی نہیں تو کیسے ہوا؟ یہ سمپل سا میں نے آپ سے جو عرض کیا ہے کہ جو وہاں پر اب جواب نہیں ہے، سن لو بھائی، سن لو آپ کے پاس جواب نہیں۔ دیکھیں یہ جو ریپ ہوا ہے نا وہاں پہ، غلط باتیں جو دنیا میں تو بہت ہے نا، بچے قتل ہوتے ہیں، ابھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اللہ راضی تو نہیں ہے نا۔ اللہ اگر راضی ہوتا تو قرآن میں کہہ دیتا کہ تم فلسطینیوں کو جتنا زیادہ مارو اتنا ہی ثواب ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں بولا نا، اللہ نے بولا کہ غریب کو اور بے گناہ کو مارنا یہ گناہ ہے، تو اللہ راضی نہیں ہے۔ لیکن فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی لوگ مرتے ہیں نا۔ اب اتنا دنیا کی تاریخ میں اتنا جو مار داڑ ہوا ہے، اتنا قتل ہوا ہے بے حساب کے لحاظ سے، اللہ کیا اسے راضی؟ اللہ بالکل راضی نہیں ہے۔ اللہ صرف انہی چیزوں سے راضی ہے جو شریعت میں موجود ہے، جس پہ اللہ نے کہا یہ کرو تو میں ثواب دوں گا، اس پہ راضی ہے، باقی چیزوں میں راضی نہیں ہے۔ اس پہ اللہ کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ بھئی یہ شخص قتل کرے گا، گجرات میں قتل ہوں گے، لوگوں کو ریپ ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ راضی نہیں ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو جو چیز دنیا میں وقوع پیش آتا ہے نا، کہتے ہیں ابوبکر عمر دفن ہوا ہے ادھر، وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہے، تو کہاں سے پتہ چلا اللہ راضی ہے؟ دلیل کیا کہ اللہ راضی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ابوبکر عمر کو یہاں پہ دفن ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش پلیز، مجھے بات کرنے پلیز، میں بات ختم نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اگر اللہ کو قرآن میں کہہ دیتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی ہے کہ ابوبکر عمر کو یہاں دفن کیا جائے، تو پھر پتہ چلتا اللہ راضی ہے نا۔ اگر نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ یہاں پہ اس کو دفنا دو، تو کس لیے دفن کیا گیا بھائی؟ کس لیے، کس وجہ پہ؟ پیغمبر اگر کسی قبرستان میں دفن ہے، قبرستان میں دفن نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی پراپرٹی میں دفن ہے، پتہ ہے آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں مدفون ہے، حجرہ مبارک میں ان کا اپنا پراپرٹی ہے نا۔ عائشہ تو اپنے باپ سے تو لے کے نہیں آئی تھی نا، اس کو جہیز میں تو کچھ نہیں دیا تھا ابوبکر نے نا، ویسے اس کو فقیر بھوکا بھیج دیتا۔ وہ اپنے حجرے مبارک میں دفن ہے، ان کی ذاتی پراپرٹی ہے،
یہ کوئی پبلک قبرستان ہوتا نا کہ پبلک قبرستان میں تم اپنے مردے دفن کر سکتے ہو، تو کوئی بات نہیں کہ ابو بکر عمر کو وہاں پہ اجازت، قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کس اجازت کے ساتھ دفن ہے ابو بکر عمر؟ اللہ کے چاہنے سے ہے نا، اللہ نے چاہا کہ یہ میرے محبوب کے پسندیدہ ہیں۔ کہاں لکھا ہے قرآن؟ دیکھیں اللہ کی چاہت کہاں سے ثابت ہوگی؟ وہ آپ پہ تو وحی تو نہیں آتی نا۔ خاموش ہو جاؤ یار، مجھے بات کرنے دو۔ نہیں میری بات سنیں، آپ کو میری بات سننا ہوگا، آپ کے پاس دلیل نہیں، ٹائم ضائع نہ کرو۔ اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت ہے تو قرآن میں دکھاؤ نا۔ اچھا میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پلیز خاموش، پلیز خاموش۔ اب امام علی علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کی؟ کہاں لکھا ہے مخالفت نہیں کی؟ کہاں لکھا ہے مخالفت نہیں کی؟ آپ کے اندر ابھی آپ بتاؤ کیا کریں گے؟ ابھی آپ ریٹر سے کہیں گے کہ فوری ان کو سائڈ پہ کر دیں ذرا۔ جب آپ نہیں بھائی، آپ نے ایک سوال کیا نا، مجھے اس کا جواب دینے دو۔ مجھے آپ نے جو ایک سوال کیا نا، میں اس کو کمپلیٹ کروں، پھر اس کا اگلا سوال کرو نا تم بزرگوں۔ اس کا جواب نہیں بن رہا ہے نا، تو بھائی نہیں بن رہا تو ختم ہونے دو نا میرا جواب ختم ہونے دو، پھر آپ کہتے نا جواب نہیں بن رہا نا، ابھی تو ختم نہیں کیا نا میں نے جواب۔ آپ اب میں جواب نہ ختم کر لوں تو کہہ دینا۔ تو ابو بکر عمر کو وہاں پہ کس نے دفن کیا بھائی؟ کہتا اللہ راضی ہے۔ اگر جو چیز بھی دنیا میں واقع ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دینا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ بھی کہہ دینا کہ گجرات میں جو فسادات ہوئے اور تقسیم ہند میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یہ بھی اللہ اس سے راضی ہے کہ بے شمار خواتین مسلمان کی ان کی جو ہے پستانیں کاٹی گئیں، ہندوؤں نے کاٹ دی، ان کو ریپ کیا، یہ بھی اللہ راضی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ صرف ان چیزوں سے راضی ہے جو شریعت میں موجود ہے، باقی چیزوں میں اللہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے۔ ابو بکر عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی پراپرٹی میں مدفون ہے، کیا یہ اللہ اس سے راضی ہے؟ دلیل کہاں؟ صرف اس لیے کہ یہ دفن ہو گئے ہیں اور اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر عمر دفن ہو گئے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہاں پہ صاعقہ نازل کرتا۔ اس سے اللہ کا رضا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ گجرات میں بھی جو فسادات ہوئے، فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی 2-3 سال سے بلکہ 70 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ نے کوئی صاعقہ، کوئی عذاب امریکی پر یا اسرائیلی پہ نازل نہیں کیا۔ تو کیا اللہ راضی ہے؟ نہیں، اس سے ثابت نہیں۔ تو ابو بکر عمر کا وہاں پہ دفن ہونا یہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان ہے، جھوٹ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ دنیا میں بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ پلیز خاموش، میرا جواب ختم نہیں ہوا، میں سن لوں گا بھائی، میرا جواب ختم ہونے دو۔ تو ابو بکر عمر وہاں پہ مدفون ہے، تو یہ دیکھیں اگر قبرستان میں دفن ہوتے ہیں نا، میں جواب آپ چلیں بولیں، آپ بولیں میری بات تو سن۔ وجہ کائنات جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا بنایا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے جی؟ اگر آپ واقعہ ایک گجرات کا سنا رہے ہیں، فلسطین کا سنا رہے ہیں، وہ تو ایک امتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو وجہ کائنات ہے، طائف کے اندر مارا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، خون نکل رہا ہے جسم پہ سے، تو اس سے کیا تعلق ہماری گفتگو سے؟ اللہ نے کوئی عذاب نازل تو نہیں کیا نا؟ بالکل، یہ دلیل آپ کے خلاف ہے، نہ آپ کے حق میں ہے، یہ دلیل آپ کے خلاف ہے۔ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ طائف میں ان پہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ ان کے پیر مبارک سے خون نازل ہو گیا، مکے میں اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے گھر سے فرار ہونے میں مجبور ہو گئے، دانت مبارک ٹوٹ گیا، ان کا چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، ناک کاٹ وغیرہ جگر وغیرہ سب کاٹ دی، اب معاویہ کی ماں نے، اور کانا چبانا بھی شروع کر دی، عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو اگر وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہوا تو ادھر بھی اگر ان کے گھر پہ قبضہ ہوا، تو اگر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے ابو بکر عمر کا وہاں پہ دفن ہونا یہ غصب ہے، چوری ہے، غصب، سمجھتے ہیں نا؟ ہاں بالکل غصب ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ کس لیے دفن کیا گیا؟ پیغمبر نے اجازت دیا؟ اجازت نہیں دیا نا، کوئی وصیت ہے نہیں، تو اپنی زبردستی انہوں نے دفن کیا، خلافت پہ قبضہ کیا زبردستی، ٹھیک ہے نا؟ ممبر پہ قبضہ کیا زبردستی، امامت پہ قبضہ کیا زبردستی، فتح پہ قبضہ کیا زبردستی، سیاست کے ساتھ، پھر اپنے مردے کو بھی ادھر لایا۔ ابھی کس لیے لائے؟ کس لیے لائے ہو؟ کس منہ سے لائے ہو؟ کیوں لائے ہو؟ او بھائی اجازت دو، میں بات نہیں کرنا، پلیز مجھے بات کرنے دو۔ آئے کہ سوال کا جواب دے رہا ہے نا، اس کا اس میں تفصیل، وہ کس لیے لے کے آئے ہو اپنے مردے کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفنائے گئے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور اسی جنت کے ٹکڑے میں کفار بھی آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ منافقین آتے تھے نہیں آتے تھے؟ جنت میں کیا کفار داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں داخل ہو سکتے۔
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج منافق نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے جی، ادھر جا کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو جنت میں منافق داخل نہیں ہو سکتا جی، جنت میں منافق داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور جنت میں کافر آ سکتا نہیں آ سکتا؟ ابو سفیان کافر تھا، مشرک تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آیا تھا وہ اسلام لانے سے پہلے، اور منافقین آتے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلیز خاموش ہو جاؤ، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، جب تک میں اپنے سوال کا جواب نہ دوں نا وہ میں آپ کا بات نہیں سنوں گا۔ اس کو بھائی یہ آدمی بڑا ڈھیر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مردہ کیوں یہاں پہ دفنایا گیا ہے؟ یہ مردہ کیوں دفنایا گیا یہاں پر؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، یہاں پہ اس کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ روا عاصم بن حمید عن صفوان عن الصادق علیہ السلام انہما لم یبیتا معه الا لیلة ثم نقلا الى واد فی جہنم یقال له واد الدود۔ یہ دو حضرات سسر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن تھے، ایک رات بھی وہاں نہیں ٹھہرے، ان کو ملائکہ نے فوراً منتقل کر دیا وہاں سے، وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ دونوں نہیں ہیں جی، ملائکہ نے اسی وقت ان کو جہنم لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف